اقوام متحدہ کے ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 5 کروڑ سے زائد افراد ڈینگی بخار کا شکار ہوتے ہیں اور سالانہ 20,000 سے زائد افراد ڈینگی بخار کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ ڈینگی مچھر کی اقسام۔ دنیا کے 100 کے قریب ممالک میں ڈینگی وائرس پھیلانے والے 38 اقسام کے مچھر ہیں۔ ان میں سے صرف ایک قسم کا مچھر پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ ڈینگی بخار، جس سے ہڈی توڑ بخار بھی کہا جاتا ہے، ڈینگی وائرس سے پھیلنے والی ایک ہاتھ بیماری ہے۔ یہ بیماری جنوبی ایشیا کے ملکوں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ڈینگی بخار کا ذکر 265 قبل مسیح چین کی طبی تاریخ میں ملتا ہے، لیکن ڈینگی بخار سے متعلقہ پہلا کیس 1799 یعنی 1789 میں تشخیص کیا گیا۔ اسے سب سے پہلے بینجمن رش نے تشخیص کر کے ہڈی توڑ بخار کا نام دیا۔ ڈینگی وائرس کا باعث بننے والا مچھر۔ ڈینگی بخار کا باعث بننے والا خطرناک مچھر بہت نفیس اور صفائی پسند ہے۔ یہ گندے جوڑوں میں نہیں بلکہ بارش کے صاف پانی، گھر کے واٹر ٹینک کے آس پاس صاف پانی سے بھرے ہوئے برتنوں، گھڑوں، گملوں وغیرہ میں رہنا پسند کرتا ہے۔ جہاں بھی صاف اور کھلا پڑا ہوا پانی ہوگا وہ ڈینگی پھیلانے والے مچھر کی آماجگاہ ہوگا۔ ڈینگی مچھر کے حملہ کے اوقات۔ یہ مچھر انسان پر طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کے درمیان کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ عام طور پر یہ دن کے وقت یا سورج طلوع ہونے کے وقت یا غروب ہونے کے وقت زیادہ تر حملہ کرتا ہے۔ ڈینگی بخار کی اقسام۔ نمبر 1، کلاسیکل ڈینگی فیور۔ اس قسم سے متاثرہ مریضوں میں فوری طور پر یا 2-3 دن کے اندر درج ذیل علامات نمایاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جسم میں درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، جسم پر سرخ نشانات پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 2، ڈینگی ہیموریجک فیور۔ جب پلیٹلیٹس کی تعداد 4,50,000 سے کم ہو کر 1 لاکھ یا اس سے کم ہو جائے تو ایسی حالت کو ہیموریجک فیور کہتے ہیں۔ اس قسم کے ڈینگی بخار میں مریض کے جسم کے مختلف حصوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ عموماً ناک، کان اور منہ سے خون بہتا ہے۔ کئی مریضوں کے پخانے کے ساتھ بھی خون کا اخراج ہوتا ہے، جبکہ کئی مریضوں میں قے کے ساتھ بھی خون کا اخراج ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کو فوری طور پر ہسپتال میں داخل کرا دینا چاہیے تاکہ ان کا بروقت ٹھیک علاج کیا جا سکے۔ ڈینگی بخار کی عام علامات۔ نمبر 1، تیز بخار۔ نمبر 2، سر میں شدید درد۔ نمبر 3، آنکھوں کے ٹھیلے میں شدید درد ہوتا ہے۔ نمبر 4، پورے جسم کی ہڈیوں، پٹھوں اور جوڑوں میں شدید درد ہوتا ہے۔ نمبر 5، متلی، قے اور بھوک میں کمی۔ ڈینگی وائرس کے حملہ کے دوران مریض شاک میں بھی جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بلڈ پریشر لو اور پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ اندرونی اور بیرونی حصے پر باریک سرخ دانے ابھرتے ہیں، اور ڈینگی بخار کے حملہ کے دوران خاص نکتہ یہ ہے کہ اس وائرس کا شکار ہونے والے افراد پر اگر یہ وائرس دوبارہ حملہ آور ہو تو اس کی وجہ سے ان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ ڈینگی فیور کا فائنل راؤنڈ یا ڈینگی بخار کا شدید حملہ۔ عام علامات کے بعد اکثر ڈینگی کا شدید حملہ ہوا کرتا ہے، جس سے آہستہ آہستہ جسم کے سارے نظاموں پر اثر پڑتا ہے۔ خون کی باریک نالیاں یعنی کیپلریز پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جسم کے جس حصے پر دبے نمایاں ہوں گے وہ زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، اور جب یہ بیماری دماغ اور حرام مغز پر حملہ آور ہوتی ہے تو مریض کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر مریض 1-2 دن میں بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شدید حملہ کے بعد اکثر خون میں پلیٹلیٹس کی مقدار بہت کم ہو جاتی ہے اور جسم کے کئی حصوں سے خون بھی بہہ سکتا ہے۔ گردن میں اکڑاؤ، نیند کا نہ آنا، آنکھیں سرخ ہو جانا اور روشنی کا اچھا نہ لگنا اور آنکھوں سے پانی بہنا، آنکھوں کی حرکت سے بین میں درد ہونا اس مرض کی عام تشخیص کے لیے نمایاں علامات ہیں۔ ڈینگی بخار کی تشخیص کے لیے دماغ اور حرام مغز میں ڈینگی کی تشخیص کے لیے سی ٹی اسکین اور MRI کی جاتی ہے، جبکہ ڈینگی کی تشخیص کے لیے خون کا ٹیسٹ اور ایکس رے بھی
کیے جاتے ہیں۔ ڈینگی فیور کا ہومیوپیتھک علاج۔ نمبر 1 ایکونائٹ۔ اس دوا کو ایپیکا کے ساتھ 30 پوٹینسی میں عدد بدل کر دینا مفید ہے، جبکہ مریض کو بخار کے ساتھ سردی، متلی، قے اور تشویش پائی جائے۔ نمبر 2 آرسینک البم۔ ڈینگی بخار میں ڈائریا، بار بار پانی کی پیاس اور شدید سردی، حرارت اور سکون اور موت کا خوف پایا جانا اس کی نمایاں علامات ہیں۔ نمبر 3 بیلاڈونا۔ شدید بخار، چہرہ سرخ، سر گرم، آنکھیں سرخ، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، پیاس کی کوئی خاص طلب نہیں اور گلے میں دکھن کا ہونا بیلاڈونا کی نمایاں علامات ہیں ڈینگی فیور میں۔ نمبر 4 برایونیا۔ بخار میں پیشانی کا درد، جوڑوں اور پٹھوں میں درد، قبض، پیاس شدید، جلد پر سرخ دھبے نمایاں ہونا برایونیا کی خاص علامات ہیں ڈینگی فیور میں۔ فاسفورس۔ فاسفورس، لائکوپوڈیم اور چیلیڈونیم ایسی دوائیں ہیں جن کا جگر کے ساتھ تعلق ہے۔ یاد رکھیے ڈینگی بخار کا جگر کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اس دوا میں منہ خشک، جلن اور ٹھنڈے پانی کی پیاس پائی جاتی ہے۔ فاسفورس کے بخار میں مریض چاہتا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی اس کے پاس بیٹھا رہے۔ ایکینیشیا۔ یہ ایک اینٹی وائرس، اینٹی انفلیمیشن دوا ہے، جسم کی قوت مدافعت بڑھاتی ہے۔ جسم میں جہاں بھی زہریلا مادہ پیدا ہونا شروع ہو اس دوا کو نہ بھولیں۔ شدید سر درد اور نکات، پیشاب مقدار میں کم اور پخانہ کے ساتھ خون کا آنا اس کی امتیازی علامات ہیں۔ جلسیمیم۔ یہ دوا اس وقت کارآمد ہوتی ہے جب مریض کو بخار کے ساتھ شدید نکات اور گدی میں درد ہوتا ہے، نبض کی رفتار مدھم ہوتی ہے، آنکھوں کے پپوٹے وزنی ہو جاتے ہیں، پشت میں سردی کا احساس، بخار کے دوران پیاس غائب ہو جاتی ہے۔ پیاس نہ ہونے کے حوالے سے یہ دوا پلسٹیلا کے قریب ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ پلسٹیلا کے بخار میں نظام میں گڑبڑ پائی جاتی ہے، جبکہ جلسیمیم میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ چائنا۔ ملیریا بخار کی اہم دوا ہے۔ سر درد، متلی، چڑچڑاپن، بے چینی، سردی کے دورے پڑتے ہیں، چہرہ پر جلن کا احساس، بیلاڈونا کی مانند سر کی طرف اجتماع خون کا ہونا چائنا میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے ڈینگی فیور کے دوران۔ یوپیٹوریم پرفولیٹم۔ چہرہ سرخ، شدید سردی۔ عجیب بات، مریض سردی کے مارے کمبل اوڑھے کپ کپاتا کلینک میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک گلاس ٹھنڈا پانی پینے کو مل جائے گا۔ سردی کے مارے ہڈیاں ٹوٹنے کا احساس ہوتا ہے، پٹھے اور جوڑ شدید درد کرتے ہیں۔ ایکینیشیا کی طرح خون میں زہریلی کیفیت کا ظاہر ہونا۔ کروٹیلس ہورائڈس۔ ملیریا بخار میں زہر ہوتی ہے، مریض کو کافی کے رنگ کی قے اور اسہال آتے ہیں، بخار کے دوران نکات اور پیاس۔ ڈینگی بخار میں جب مریض کے پلیٹلیٹس کم ہو جائیں اور بلیڈنگ شروع ہو جائے تو اس دوا کا استعمال ناگزیر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دوا کے استعمال سے پلیٹلیٹس کی مقدار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے